اب انشاءاللہ ہم الحمد شریف کی تفسیر کی جانب آئیں گے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے الحمد شریف پہلی صورت بنتی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلی نہیں ہے، اور اس کے احادیث کریمہ میں کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم نام پر گفتگو کریں گے، پھر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کے کثیر نام اس شے کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ کسی کے بہت زیادہ نام ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شہرت زیادہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے کہ اس کو اتنے سارے نام دیے گئے ہیں۔ تو احادیث کریمہ میں حمد شریف کے لیے، الحمد شریف کے لیے بھی بکثرت نام استعمال ہوئے ہیں۔ چند مشہور نام اور ان کی وجہ تسمیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ فاتحہ معنی ہوتا ہے کھولنے والی، چونکہ یہ کتاب اللہ کی ابتدا کرنے والی ہے، کتاب اللہ کو گویا کہ یہ کھولنے والی ہے، لہٰذا اس کا نام رکھا گیا فاتحۃ الکتاب۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ لفظ امن ویسے تو ماں کے لیے کہتے ہیں، حقیقتاً ام کا معنی ہوتا ہے جڑ یا اصل، چونکہ ماں بھی بچے کے لیے اصل بنتی ہے اس لیے ماں کا نام بھی امن رکھا گیا ہے۔ ویسے ام کا معنی ہوتا ہے اصل، تو چونکہ یہ بھی قرآن کی اصل ہے اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اب یہ قرآن کی اصل کس اعتبار سے ہے تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن عظیم میں اگر ہم تمام مضامین پر غور کریں تو 4 قسم کے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، اس کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نبوت کا تذکرہ ہے۔ تیسرا اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور چوتھا اس میں قضاء و قدر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آزمائشیں اور بندوں کا اس پہ پورا اترنا۔ اگر حمد شریف پر غور کریں تو یہ چاروں چیزیں اس میں پائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں قضاء و قدر بیان کر دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے لوگوں کے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء علیہم السلام ہے، تو نبوت کا تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس میں پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں عذاب ہوگا وہ گمراہ جو شخص ہوئے۔ اسی طرح مالک یوم الدین میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اس صورت میں جمع کر دیا گیا اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، کیونکہ اس میں دعا ذکر کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر آخر تک، لہٰذا اس کا نام ایک سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں سورت کو پڑھا جاتا ہے، لہٰذا سورۃ الصلاۃ نماز کی سورت۔ اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شفا رکھ دی ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الشفا کہا گیا۔ خود ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو شفا قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حمد شریف میں، الحمد میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو ہر بیماری کی شفا کے لیے جہاں ہم دنیاوی ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ روحانی علاج کی بھی کوشش کریں۔ اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے۔ کافیہ کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنے والی، جو دوسروں کو ہٹا کر خود کافی ہو جائے۔ تو چونکہ نماز میں حمد اگر ہو تو دوسری صورتوں کی بسا اوقات حاجت نہیں ہوتی ہے، جیسے فرض کی تیسری اور چوتھی میں، لیکن جو صورتیں ہیں وہ کبھی حمد کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو کافیہ کہا گیا کہ دوسری صورتیں اس کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، یہ دوسروں کے بغیر کفایت کر جاتی ہے، اس کو الکافیہ نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الکنز بھی ہے، اور رقیہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وافیہ بھی نام آیا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے نام ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے بہت سے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں حصول برکت کے لیے۔ ایک فضیلت بخاری شریف جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 479 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جس سے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے
یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکی ملی، اس نے ہمیں کہا کہ ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، اور ہمارے پاس ابھی وہ حضرات موجود نہیں ہیں جو دم وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر تم میں سے کسی کو دم آتا ہے تو وہ آ کر علاج کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھے کہ جو دم کے بارے میں کوئی مشہور نہیں تھے، انہوں نے کہا چلو میں جاتا ہوں۔ وہ گئے اور دم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو شفا عطا فرمائی، وہ بہت خوش ہوا، اس نے ہم سب کو دودھ پلایا اور 30 بکریاں بطور انعام ہمیں دیں۔ اب ہمارے درمیان یہ بحث چھڑ گئی، ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم پہلے دم کرتے تھے، تمہیں آتا ہے دم کرنا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی دم یا منتر نہیں آتا، میں نے تو الکتاب پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب ہمیں یہ بحث چھڑی کہ کیا ہمارے لیے یہ انعام جائز ہے یا نہیں، تو ہم نے آپس میں کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سارا معاملہ ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب ہم سب مدینہ منورہ آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تمام معاملہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تعجب سے فرمایا کہ اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایک دم ہے، یعنی الحمد شریف دم کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں ہمارا بھی حصہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمد شریف اگر کسی مریض پر دم کر دی جائے اور صحیح اخلاص کے ساتھ کی جائے اور وہ شخص کرے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دیتا ہے، اور اس طرح دم کر کے کوئی اجرت لے لینا یہ بھی جائز ہوتا ہے۔